اے راہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے۔ اور استاد بھی ایک رہبر ہوتا ہے، رہبر ملت ہوتا ہے، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ ایسے رہبر سے تو ابس حاصل ہے مجھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چل تو پڑتا ہوں مگر جب منزل آ جائے تو مجھے بھٹکا دینا، گویا اسے اپنے رہبر پر اعتبار ہی نہیں۔ اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ استاد بھی قوم کا رہبر ہوتا ہے، مگر آج کے رہبر، آج کے استاد شاید اس طرح کے ہیں، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور میں بیٹھے ہوئے اساتذہ کرام اور افسران ایسے افسران ہیں کہ واقعی یہ جس منزل پر لے کر جائیں گے وہاں پہ جا کے بھٹک جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ طالب علموں کی منزل نہیں ہوگی۔ کیونکہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کو یہ لگتا ہے کہ بچوں کا جو ذہنی معیار ہے یا ذہنی جو دماغی ذہانت ہے اس کو بڑھانے کے واسطے سکول جانا یا کتابیں پڑھنا، کتب بینی کرنا ناکافی ہے، بلکہ اس سے زیادہ شطرنج کھیلنے سے ان کی ذہنی قابلیت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی واسطے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے فیصلہ کیا ہے کہ لاہور کے 60 سکولوں کے طلبہ میں کوئی شطرنج کے مقابلے کروائے جائیں گے، اور اس کے واسطے 4 روزہ تربیتی کورس کروایا جائے گا اساتذہ کرام کو، جناب لاہور کے اساتذہ کرام کو، اور شطرنج کے ماہر کھلاڑی انہیں یہ ٹریننگ سیشن دیں گے۔ اس کے بعد لاہور کے 60 سکولوں میں انٹر سکول مقابلے کروائے جائیں گے شطرنج کے، اور فائنل مقابلے جنوری کے تیسرے ہفتے میں کروائے جائیں گے۔ اب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کسی شطرنج کے شاطر کھلاڑی نے بڑے ہی شاطرانہ طریقے سے یہ جو پبلک فنڈز ہیں یا ایجوکیشنل فنڈز ہیں ان کو شاطرانہ طریقے سے خرد برد کرنے کے لیے ایک بساط بچھا دی ہے کہ جناب شطرنج کھلائی جائے ذہنی قابلیت کو طلبہ کی بڑھانے کے واسطے، اور اس کے لیے اساتذہ کا 4 روزہ تربیتی ایک ٹریننگ ورکشاپ بھی منعقد کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر شطرنج کی بات کی جائے تو شطرنج کی تاریخ تو 1500 سے 1600 سال پہ محیط ہے، اور اگر کتب بینی کی بات کی جائے تو وہ 2400 2400 قبل مسیح ریسنٹ پاس میں پتہ لگتا ہے کہ پاپائرس نامی پودوں کے کاغذ بنا کے چھال پہ لکھا جاتا تھا، اور 105 قبل مسیح ایک چائنیز شخص نے کاغذ ایجاد کر دیا، اور آج تک ہم کتب بینی سے علم کی ترسیل ایک دوسرے تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ذہنی قابلیت بڑھاتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے کہ کسی معاشرے کی ترقی کو دیکھنا ہو، معاشرتی اور معاشی ترقی کو دیکھنا ہو، اس کی اخلاقی اقدار کو دیکھنا ہو، تو وہاں کے کتب خانوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے منظم اور فعال ہیں، کیونکہ وہ جتنے منظم اور فعال ہوں گے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے تعلیمی ادارے اتنے ہی علم و فکر میں مستغرق ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسا معاشرہ جہاں پہ تعلیمی ادارے ریسرچ کر رہے ہوں اور علم بانٹنے میں مصروف عمل ہوں فعال طریقے سے، تو اس کی معاشی اور معاشرتی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور میں پتہ نہیں کیسے افسران کو بٹھا دیا گیا ہے کہ جنہیں یہ لگتا ہے کہ وہ طلبہ کی ذہنی قابلیت کا معیار شطرنج کھلا کے بڑھا سکتے ہیں۔ بھائی آپ کتابیں پڑھا کے، کتب بینی کروا کے، جو ان کا سلیبس ہے وہ پڑھا کے ان کی ذہنی قابلیت کیوں نہیں انہانس کر پا رہے، بڑھا پا رہے؟ اس کا مطلب آپ نااہل ہیں۔ اور اگر ایسا ہے تو دیکھا تو جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اس میں جو سپورٹس کوٹا ہے اس میں شطرنج کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ شطرنج کے کھلاڑی کا، چیس بورڈ کے پلیئر کا کوئی مستقبل نہیں، کرکٹ کا تو ہے، باسکٹ بال کا ہے، والی بال کا ہے اور دیگر گیمز کا ہے۔ ہم تو اڈاپٹ کرتے ہیں اس ماڈل کو جو جناب کامیاب ماڈل ہو۔ گاڑیوں میں دیکھیں مرسیڈیز، لیموزین، بگاٹی، ہونڈا، ٹیوٹا، ایسے ماڈلز ہم چوز کرتے ہیں، ہم کوئی غیر مقبول ماڈل چوز نہیں کرتے۔ تو اگر ذہنی استبداد کار بڑھانے میں غیر نصابی سرگرمیاں فعال ہوتی ہیں، کسی حد تک مان لیتے ہیں، تو پھر وہ ماڈل کیوں نہیں اپناتے جن گیمز میں بچوں کا برائٹ فیوچر ہو، نہ کہ ڈارک فیوچر ہو؟ یا پھر ایسا ہے کہ آپ کے شطرنج کے کھلاڑی چند دوست ہیں، انہیں اکاموڈیٹ کرنا ہے، یا ایک شاطرانہ طریقے سے یہ ایجوکیشنل فنڈز کو غتر بود کرنا ہے؟ اس واسطے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کتب بینی سے، جو آپ کے یہ کتب بینی ہی ہے جو سلیبس کے آپ کورسز پڑھاتے ہیں، اس سے تو آپ انہانس نہیں کر پا رہے بچوں کی ذہنی قابلیت کو، تو آپ کو یہ لگ رہا ہے شطرنج کھلا کے آپ کریں گے۔